بلاغت کی کتاب ہے. اب جیسے میں ایک مثال دیتا ہوں, حضرت ایک ایتھیسٹ نے اعتراض کیا کہ قرآن میں سورہ کہف میں آتا ہے کہ ذوالقرنین نے سورج کو کیچڑ میں غروب ہوتا ہوا دیکھا. وہ کہتے ہیں سورج کیچڑ میں تو غروب ہی نہیں ہوتا, سورج کہاں غروب ہوتا ہے, وہ تو غروب ہوتا ہی نہیں ہوتا, گھومتا رہتا ہے. تو علماء کیا جواب دیتے ہیں, بھائی قرآن نے یہ تھوڑی کہا کہ کیچڑ میں غروب ہوا, بلکہ ذوالقرنین کو لگا ایسا کہ کیچڑ میں غروب ہو رہا ہے. تو سائنسی حقیقت کے خلاف کچھ نہیں ہے قرآن میں, لیکن قرآن یہ بات بیان کر رہا ہے کہ کیچڑ میں غروب ہوتا ہوا دیکھا. ہو سکتا ہے اس سے بہت سے لوگ یہ سمجھ رہے ہو, صدیوں تک سمجھتے رہو کہ کیچڑ میں غروب ہوتا ہے, لیکن قرآن نے کہا سمجھتے رہو, ہمارا یہ ٹاپک ہی نہیں ہے نا, ہم جو بات کر رہے ہیں ہم اس کو فوکس کرو. یہ تو سائنس خود ہی آ کے پردہ اٹھا دے کہ کیچڑ میں غروب ہوتا ہے یا غروب سرے سے ہوتا ہی نہیں ہے. اسی طرح یاد رکھو, حدیث میں آتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ سورج, صحابی سے بتایا, بخاری کی حدیث ہے, تمہیں پتہ ہے سورج کہاں غروب ہوتا ہے؟ صحابی نے کہا نہیں. فرمایا جب سورج غروب ہوتا ہے تو وہ عرش کے نیچے جا کے اللہ کے سامنے سجدہ کرتا ہے. یہ صحیح حدیث ہے. عرش کے نیچے جا کے اللہ کے سامنے کیا کرتا ہے؟ سجدہ. اور پھر اللہ سے اجازت لیتا ہے دوبارہ طلوع ہونے کی. اللہ اجازت دے تو طلوع ہو جاتا ہے, اللہ اجازت نہ دے تو طلوع نہیں ہوگا. پھر وہ مشرق سے مغرب سے دوبارہ نکلے گا سورج. ایک دن آئے گا اللہ اجازت نہیں دے گا. اب یہ کیا حدیث سائنسی اصولوں پہ فٹ بیٹھتی ہے؟ بھائی سورج تو ہر وقت کہیں نہ کہیں غروب ہو رہا ہے. اس کا جواب یہی ہے بھائی سائنس قرآن کا ٹاپک نہیں ہے. یہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم, سارے علماء اس کی حدیث کی یہی تفسیر بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عرب کے بدوؤں کی مینٹیلٹی کو سامنے رکھ کے جواب دیا کہ قرآن تو کہہ رہا ہے الشمس والقمر یسجدان, سورج اور چاند ہر وقت سجدہ کر رہے ہیں, ہر وقت کہیں نہ کہیں ڈوب رہے ہیں نا سورج اور چاند. بھائی سورج ہر وقت کہیں غروب ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا؟ ابھی بھی غروب ہو رہا ہوگا ملیشیا میں یا ادھر سعودی عرب میں, جو ویسٹ کی طرف ملک ہیں ان میں ابھی غروب ہو رہا ہے, اور کہیں طلوع ہو رہا ہے, امریکہ میں ابھی طلوع ہونے والا ہوگا. تو ہر وقت سورج اور چاند قرآن کہتا ہے سجدہ کر رہے ہیں, اور حدیث میں آتا ہے جب سورج غروب ہوتا ہے سجدہ کرتا ہے. تو یہ عرب کے بدوؤں کو ان کے مینٹل لیول کے حساب سے سمجھایا جا رہا ہے کہ سورج ایک ایک سیکنڈ میں اللہ کے حکم کا محتاج ہے. تو غروب آفتاب کا ٹائم اس لیے بتایا گیا کیونکہ ہماری نظر میں یہ کائنات میں تبدیلی کا وقت ہوتا ہے. تو ہمیں سمجھانے کے لیے کہ کائنات میں جب بھی کوئی تبدیلی ہوتی ہے اللہ کے حکم کے بغیر نہیں ہوتی وہ تبدیلی. لیکن اس حدیث کو اگر ہم پورا ایز اٹ از لے لیں تو یہ سائنسی اصولوں پہ تھوڑی اترتی ہے. یہ